الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ الاتقیاء اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی پڑھی حرکات کی عملی مشق پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ پڑھی حرکات زبر زیر پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں۔ پڑھی حرکات کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ پڑھی حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھک کے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی پڑھی حرکات میں وقف کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے، کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس کو توڑ کر رک جانے کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید اللہ جل شانہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام تمام کلاموں کا سردار ہے، تو جب انسان کوئی کلام کرتا ہے، کوئی گفتگو کرتا ہے، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اس کی خوبصورتیاں ہوتی ہیں۔ تو اب گفتگو کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو درمیان میں کسی جگہ آپ بات کو رکیں گے اور دوسری بات اس کے بعد شروع کریں گے، ورنہ دونوں باتوں کا آپس میں خلط ملط ہونا اور ملتبس ہونا لازم آئے گا۔ تو اللہ جل شانہ کا جو کلام ہے یہ معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔ بعض دفعہ ایک بات چل رہی ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کسی اور مضمون کو شروع فرما دیتے ہیں، ان آیاتوں میں آپس میں ایک ربط موجود تو ہوتا ہے لیکن ظاہری طور پر اس کے اندر کوئی خاص ربط موجود نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر رکنے کے علامات لگائے گئے ہیں۔ آیت کے پورے ہونے کے بعد گول دائرہ لگا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کچھ وقف کے علامات لگا دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان علامات کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے آئے گی، لیکن آج کے سبق میں آپ حضرات صرف اس بات کو نوٹ فرما لیں، اگر پڑھی حرکات میں ہم وقف کریں گے، یعنی بسا اوقات وقف کی ضرورت اس کلمے میں پیش آتی ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، درمیان میں آپ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے، سانس ٹوٹنے کی وجہ سے لامحالہ آپ رکیں گے، تو جب آپ رکیں گے تو رکنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں آپ اپنی مرضی کے آپ اس میں وقف کریں گے، رکیں گے، تو اللہ جل شانہ کے کلام کے حسن میں فرق آئے گا، اس میں ایک بے ادبی سی آئے گی۔ تو اس لیے آپ جب رکیں گے کسی طریقے سے رکیں گے۔ تو سب سے پہلی بات ہم نے پڑھی حرکات کی پڑھی، تو پڑھی حرکات کیا ہیں اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں، تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھی حرکات میں وقف کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ جیسے کہ اب یہ ایک کلمہ ہے ثمرہ، سا میم را کو جب ہم نے ملایا تو ایک کلمہ بن گیا۔ کلمہ سے مراد عربی کا وہ لفظ ہوتا ہے جو حروف کا مجموعہ ہوتا ہے اور کسی معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایک کلمہ ہے، اس کے اوپر پڑھی حرکات میں سے زبر ہے۔ اب دیکھیے اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے، سا زبر سا، میم زبر ما، سما، را زبر را، سما را۔ اب اس میں اس کو ہم ایک تو کھینچیں گے نہیں کیونکہ اس کے اوپر پڑھی حرکات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس میں وقف کریں گے، وقفن کا معنی آگے وقف یا میں وقف کر رہا ہوں یا وقف کرنے کا طریقہ۔ وقفن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جب آپ اسی کلمے میں رکیں گے جس کے آخری حرف کے اوپر پڑھی حرکات میں سے زبر ہو، تو اس میں رکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ساکن کریں گے۔ اب ساکن کیا چیز ہے؟ یہ کہ دال کی طرح ایک چھوٹی سی نشانی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ ذرا نے بار بار قرآن مجید میں اس کو دیکھا بھی ہوگا، اور اس نشانی کو جزم کہتے ہیں اور اس کا ایک نام سکون بھی ہے۔ اس کے دو نام ہیں، جزم اور سکون۔ جب یہ نشانی کسی حرف پر آتی ہے تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے کہ اب یہ دال کی طرح چھوٹی سی نشانی را کے اوپر آئی ہے، تو اب اس را کو ہم را ساکن کہیں گے۔ اس طریقے سے لام کے اوپر یہ چھوٹی سی نشانی آئی ہے تو ہم اس کو لام ساکن کہیں گے۔ ایسے ہی میم کے اوپر یہ چھوٹی سی نشانی آئی ہے تو اس میم کو ہم میم نہیں کہیں گے بلکہ میم ساکن کہیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، دال کی طرح اس چھوٹی سی نشانی کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم آئے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب بات کا خلاصہ یہ ہوا، جب کلمے کے آخری حرف میں پڑھی حرکات میں سے کوئی حرکت آئے، یعنی زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، تو اس میں جب ہم وقف کریں گے، اس میں رکیں گے، تو اس میں رکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس کلمے کے آخری حرف کو ہم ساکن کریں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر را کے اوپر زبر تھا، جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو آخر میں رکیں گے تو سمارا سے سمر ہوگا۔ اب ہم نے را کے اوپر جزم لگا دیا، را کو ساکن کر دیا، تو اب سمارا سے وقفن سمر ہوگا۔ اسی طرح اب دیکھیے لام کے نیچے زیر ہے، پڑھی حرکات میں سے زیر ہے، جب ہم اس پہ رکیں گے
کلمے کے آخری حرف پہ وقف کریں گے تو وقفن ابلی سے وقفن ابل ہوگا، لام کو ہم جزم دیں گے، لام کو ساکن کریں گے۔ اس طریقے سے ہا پیش ہو، را پیش ہو، میم پیش مو، حروم وقفن حروم۔ اب دیکھیے ہم نے اس میم کو کیا دیا؟ جزم دیا، میم کو ساکن کیا۔ دوبارہ سے ان تمام باتوں کا خلاصہ سمجھ لیجئے۔ زبر زیر پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں۔ پڑی حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ جس کلمے کے آخر میں پڑی حرکات میں سے کچھ بھی آئے تو اس کلمے میں جب ہم رکیں گے، وقف کریں گے تو کلمے کے آخر کو ہم جزم دیں گے، یعنی ساکن بنائیں گے۔ جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ مثالیں آ گئی۔ مزید اس کی وضاحت کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے، جیسے کہ سورہ فاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، تو اب سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب دیکھیے جب وقف کریں گے تو کلمے کے آخر میں رکیں گے۔ العالمین ایک کلمہ ہے، تو اب العالمین کے آخر میں جب ہم رکیں گے تو اب اس کے اوپر دیکھیں گے تو کیا حرکت ہے؟ زبر ہے، تو زبر کو ہم کیا بنائیں گے؟ ساکن کریں گے، اس زبر کو جزم بنائیں گے۔ تو رب العالمین سے کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی زبر ہٹ جائے گا، اس کی جگہ میں جزم آ جائے گا۔ اس طریقے سے الرحمن الرحیم، اب میم کلمے کا آخری حرف ہے، اس کے نیچے زیر ہے، بڑی حرکات میں سے زیر ہے۔ جب ہم میم پہ وقف کریں گے، رکیں گے، تو ہم میم کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم ہٹا کے اس میم کو ساکن بنائیں گے، اس کے اوپر جزم آئے گا، تو الرحمن الرحیم اس طرح ہوگا۔ اچھا آگے مالک یوم الدین ایاک نعبد، اب ایاک نعبد میں دیکھیے، ایاک نعبد میں کلمے کا آخری حرف جو ہے دال ہے، اس کے اوپر پیش ہے، بڑی حرکات میں سے پیش ہے۔ تو جب ہم دال پہ رکیں گے، وقف کریں گے، تو دال کے آخر دال کو ہم جزم دیں گے، پیش کو ہٹا کر پیش کی جگہ میں کیا آئے گا؟ جزم آئے گا۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہوئی ہوں گی، آپ حضرات ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کسی کو پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتا ہے، مزید وضاحت لے سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔